بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی۔ آج ہم بات کریں گے ایک تو اس بے رحمانہ مہنگائی کے اوپر جو پاکستان کی عوام نے، اس ظالم حکومت نے اور ظالم پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کی عوام کے مقدر میں لکھ دی۔ آج پٹرول جو رات کو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس کے مطابق پٹرول 305 روپے اور ڈیزل 312 روپے کا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ڈیزل 312 روپے کا اور پٹرول 305 روپے کا ملے گا تو یہ ابھی رات کو بڑھائی گئی ہے۔ آج ابھی ٹرانسپورٹر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کتنا اس کرایہ بڑھانا ہے۔ پھر آٹا، چاول، چینی، دالیں، یہ ساری اشیاء خرد و نوش بھی بڑھیں گے۔ اس کے بعد سیمنٹ اور دیگر جو چیزیں وہ بھی کریں گے۔ آپ تو اندازہ کریں کہ اس فیول پرائس کے اوپر، انرجی کی ان قیمتوں کے اوپر، جو بجلی کی قیمت ہے اور جو اس وقت پٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے، اس کے اوپر پاکستان میں کون سی وہ چیز ہے جو پیدا کی جائے اور پھر وہ اتنی سستی پڑے کہ اپنے دیگر ممالک یعنی بنگلہ دیش، انڈیا سے مقابلہ کر کے ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ دنیا کو بھیجے گا اور ڈالر کمائے گا اور ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے وہ حل ہوگا۔ یعنی پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھینک دیا گیا ہے، ایک ایسے کرائسس میں پھینک دیا گیا ہے، اور عوام کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ تو الرحمن الحفیظ۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز جو نجی ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا کچھ یوٹیوبرز ہیں، وہ جب انٹرویو کرنے لگے عوام کے تو میں نے دیکھا بڑے بڑے سفید پوشوں کے جب آنسو نکل گئے، وہ رونے پہ آ گئے، وہ انہوں نے کہ گزارا کس طرح کریں۔ یعنی 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی رات کو صرف تحصیل کوہٹا میں ایک جیولر شاپ سے ہوئی ہے۔ تو یہ جب میں حیران ہوں کہ اس کا بنے گا کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے عزیز تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد کے SHO ہوا کرتے تھے اور وہ معطل ہو گئے۔ میں ان کے پاس گیا افسوس کرنے کہ بھائی آپ معطل ہو گئے، کہ تو پتہ یہ چلا کہ 1 یا 2 دن جو ہے بری مام میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے صرف لنگر نہیں پکا، 2 دن لنگر نہیں پکا بری مام میں، اور صرف اس روڈ کے اوپر ایک رات میں 4 سے 5 ڈکیتیاں ہو گئی اور وہ معطل ہو گئے۔ تو یہ لوگ جب ان سے نوالا چھین لو گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا، یہ کرائسس بن جائے گا۔ جس کے بچے بھوکے ہوں گے، جس کے پاس گھر کو کھانے کو نہیں ہوگا، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ یہ بہت بڑا ایک سوشل ایشو ہے، یہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا۔ عمران خان نے، ہم حیران ہیں کہ اس نے جو معیشت چلائی وہ کورونا کے دنوں میں چلائی، جہاں ترقی یافتہ ممالک سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ ہم اب اپنے ملک کو کیسے چلائیں۔ اور یہ مہنگائی یہ اس پاکستان کو لے کے ڈوبے گی، قوت خرید لے کے ڈوبے گی۔ آپ نے جہاں سے لینی ہے پیسے وہاں سے تو لیتے نہیں ہیں۔ اکانومی جو ہے وہ پیرالل بلیک اکانومی چل رہی ہے۔ آپ جناب معیشت کو ڈاکومنٹڈ نہیں کر رہے۔ آپ ڈالیں نا پلازوں والوں پر ہاتھ، آپ ڈالیں فیکٹریوں والوں پر ہاتھ، آپ ان کی معیشت کو ڈاکومنٹڈ کریں، ان سے ٹیکس لیں، بجائے اس کے کہ آپ بجلی کے بلوں اور جناب پٹرول اور ڈیزل میں لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے IMF کی قسط پوری کریں، پیسے کلیکٹ کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کو کھا کے نواز شریف، اسحاق ڈار، شہباز شریف آئیں، سیزن لگائیں، آصف زرداری سیزن لگائے اور پھر باہر چلے جائیں۔ دوسرا جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے عدالتوں میں کچھ ججوں کا ایک ایسا رویہ سامنے آیا ہے، یعنی ایک ایسی داستان جو نہ اس سے پہلے سنی گئی نہ سنائی گئی، کہ ایک جج آج شاہ محمود قریشی صاحب کی اس جج نے ضمانت کینسل کی جس نے خود اپنے ہاتھوں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا، یعنی عدم پیروی پر ان کی ضمانت کی درخواست، عدم پیروی پر۔ میں حیران ہوں کہ بھائی جج صاحب، آج بندہ جیل میں ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، عدالت کے رحم و کرم پر ہے، آپ لکھیں نا، آپ لکھیں جناب پولیس کو کہ اس بندے کو ہتھکڑیاں ڈال کے میرے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدم پیروی کہاں سے ہو گئی جو ہے ہی آپ کی کسٹڈی میں، جس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، جس کو آپ نے جوڈیشل کیا ہوا ہے، جس کو آپ نے لاک اپ میں بند کیا ہوا ہے، اس کی عدم پیروی کیسے ہوگی؟ ایسے ہی 8 ضمانتیں عمران خان کی کینسل ہو چکی ہیں عدم پیروی پہ۔ بھائی اٹک جیل میں کس کے پاس ہے؟ آپ عدالتوں کے پاس، کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس۔ لکھو پولیس کو، لکھو اداروں کو کہ لے آؤ، عمران خان کو لے آؤ پکڑ کے،
हमारी अदालत में पेश करो। आज तक नहीं सुना पूरे दुनिया में कहीं कि जुडिशल कस्टडी में जेल का मुलजम सिर्फ इस वजह से उसकी जमानत कैंसिल कर लो कि वो हाजिर नहीं हुआ। अदम हाजिरी भाई आपकी कस्टडी के पास है। तीसरी बदमाशी देखें आप कि अभी लाहौर हाई कोर्ट से खबरें आ रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही को पहले ये पेश ही नहीं कर रहे थे, अदालत ने बड़ा जोर दे के अपना पेश करवाया आज। और वहां क्या हो रहा है कि जनाब जब उसको राह कर दिया गया है तो वो वहां अदालत के अंदर बैठा हुआ है और बाहर पुलिस मुख्तलिफ थानों की हर 2 मिनट बाद नफरी बढ़ रही है, एक नई गाड़ी आ रही है और नफरी वहां उतार रही है। ये बदमाशी कि हमने उसको गिरफ्तार करना है। और भाई आपने किस बात पे गिरफ्तार करना है? आप इतने इस मुल्क के ऊपर ये जुडिशरी और ये अदालतें और ये इंतजामिया, माफ कीजिएगा, ये इंतजामिया, मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूं जब यहां बैठता हूं कि आपने इस मुल्क को दिया क्या? हमें बताएं कि कितने मुलजमों को, किसको करप्शन में आपने सजा दी है? अगर इस मुल्क में हदेबिया पेपर मिल पर नवाज शरीफ को सजा नहीं हुई तो इसका मतलब है इस मुल्क में चोरी आपने लीगल जायज की हुई है। आप कोई फ्रेम कर नहीं सकते। ये क्या चीज आप कहां से उठा रहे हैं उसको? आप पुलिस बाहर खड़ी है हाई कोर्ट के बाहर कि अदालत के जो ही बाहर निकलेगा हम गिरफ्तार करेंगे। ये जुल्म है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलना। ये मुल्क को आप कहां लेके जा रहे हैं? ये जंगल का कानून ना बनाएं। ये इसको मुल्क को चलने दें। इस मुल्क को, ये महंगाई जहां पहुंच गई है कि इमरान खान के पांव पकड़कर आपको उसको लाना पड़ेगा, पांव पकड़कर उसको मुल्क देना पड़ेगा। और ये वो सिर्फ वो ठीक कर सकता है। उसकी वजह ये है, सिर्फ इसकी वजह ये है, इसलिए नहीं कि मैं कोई पीटीआई की हमायत में आज ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान को आपने लाकर उसको मुल्क देना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के बाद बगैर किसी को डॉलर नहीं दे सकते। आईपीपीज की बिजली खरीद के आप एक्सपोर्ट करके पैसा नहीं कमा सकते कि आईपीपीज आपको जो बिजली खरीद के दे रही है उससे जितनी महंगी 50 और 70 रुपए के दरमियान यूनिट लेके आप डॉलर कमाएंगे। आप कर्जा पहले भी बहुत दफा ले चुके, कर्जा आइंदा भी लेंगे तो वो खा लेंगे। हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वो पैसे हमें खत्म होते दिखाई दिए। फिर वही कशकोल, फिर वही मिन्नतें। एक इमरान खान ही था जिसके दौर में मैशत ऊपर चली गई थी, शराय तरक्की जो है वो 6% को क्रॉस कर गई थी। लिहाजा मैं इसी बुनियाद पर, इसी तजिए की बुनियाद पर कहता हूं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर इस मुल्क की मैशत चलानी है तो आप इमरान खान से जाकर मदद मांगें, वो इस मुल्क को रेस्क्यू करे, वो इस मुल्क की मैशत चलाए। अवाम का एतमाद भी उसी को हासिल है।